انا للہ وانا الیہ راجعون. موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ البینہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن زيد المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع وسدها من الشبعان. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ جہنم سے بچنے کے لیے چاہے کھجور کا ایک حصہ بھی خیرات کرنا پڑے تو کیا کریں، کیونکہ انہا تسد من الجائع، جو بھوکا آدمی ہو اس کے لیے تھوڑی سی کھجور بھی کافی ہوتی ہے، جیسے شبعان کے لیے ہوتی ہے. کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، تین مہینے گزر جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. تو اب صحابہ نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا تمرتن او تمرتین، ایک کھجور کا دانہ یا دو کھجور کے دانے اور اس کے بعد پانی پی کے ہم گزارا کرتے تھے. تو اسی پر زندگی گزرتی رہی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کو دو کھجوریں ملتی تھیں روز کی، صرف 2 کھجوریں اور پانی. تو صحابی نے پوچھا کہ بھئی 2 کھجوروں سے گزارا کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا یار پھر وہ 2 کھجوریں بھی ختم ہونے لگی تو ایک کھجور آ گئی. پھر ہمیں پتہ لگا کہ 2 کھجوروں کا کتنا فائدہ تھا. پھر ایک کھجور ختم ہوئی تو آدھی کھجور تقسیم کی گئی. تو اس پر بھی وہ جہاد کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں لڑ رہے. تو اس لیے صدقہ جو ہے الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ بجھا دیتا ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر قال حدثنا سعید بن مسلم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير حدثني ابو بن الحارث بن الطفيل ان عائشة اخبرته
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یا عائشہ ایاک محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یا عائشہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، ان کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، چونکہ اس پر بھی سوال ہوگا، اور پھر چھوٹے جو ہیں وہی بڑے بنتے ہیں نا. صغیرے کو جب بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا. ورواه النسائی وابن ماجہ من حدیث سعید بن مسلم ابن باتق به. وقال ابن جریر حدثني ابو الخطاب الحسانی قال حدثنا اسم بن الربیع قال حدثنا سماک بن عطیہ ایوب عن ابی قلابۃ انس قال كان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یأکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزلت هذه الآیہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع ابو بکر يده وقال يا رسول الله اني اجزى بما عملت من اسكات من شر. فقال يا ابا بکر ما رأيت في الدنيا بما تكره فبمساكين ذر الشر ويدخر الله لك مساكين ذر الخير حتی توفاہ یوم القیامت. اب اس حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، اور یہ آیت مبارک بھائی انہوں نے آواز بند کر دی ہے، وہ غریب کیا کرے، اس کے بس میں تو نہیں ہے، وہ تو بات ہاتھ ہے، ملازم ہے، اس کو جو حکم دیں گے وہ تعمیل کرے گا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو ہماری آواز اللہ عالم اچھی نہیں لگتی. اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو فہم اور عقل عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور کسی کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے. جو بھی معاملہ ہو چھوٹا یا بڑا آدمی کو اپنے اللہ سے عرض کرنا چاہیے، اور یہی ہمیں حکم ہے کہ جب پریشانی ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور یہی حدیث مبارک میں ہے کہ اذا حدبه امر بادر الى الصلاة، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے. تو تمام ساتھی جو ہیں بس وہ یہی کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل اللہ حل کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر نے کھانے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ رسول اللہ اتنی ذرے پر بھی ہمارا بدلہ ملے گا تو یہ تو بہت بڑی مشکل تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا بکر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمساكين ذر الشر ويدخر الله لك مساكين ذر الخير حتى توفى. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جو دنیا میں آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر خیر کے بدلے عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز پہ حساب ہوگا تو ہر چھوٹی چیز کا بدلہ بھی تو ملے گا، اور پھر وہ بدلہ جو ہے وہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، وہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. ثم قال ابن جرير حدثنا البشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب قال في كتاب ابي قلابة ابي ادريس ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ايضا يعقوب بن وليد ايوب عن ابي قلابة ان ابا بکر وذكره طريق اخرى قال ابن جرير حدثني مسلم العلا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني وهي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما نزلت اذا زلزلت الارض زلزالها وابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قائد فبكى حين انزلت. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عمرو بن العاص فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ رو پڑے جب یہ آیت اتری. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا ابا بکر قال يبكيني هذه السورة
فقال له رسول الله لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے خوف سے. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق پیدا کی ہے تو اس مخلوق میں گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، تو اللہ مغفرت بھی فرمائے. اگر ساری دنیا میں کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ گناہ نہ کرے، اللہ ایک اور مخلوق پیدا فرما دے. کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والے ہیں وہاں غفور الرحیم بھی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب بھی ہیں اور غفار الذنوب بھی ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارک میں ہے قال نبی حاتم الجناب حضرت علی عبد الرحمن المغیرہ المعروف بعلان البصری قال حدثنا ابو بن خالد الحراني قال قال اخبرني الشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما انزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لرائن عملي قال نعم. قلت تلك الكبار الكبار قال نعم. قلت الصغار الصغار قال نعم. قلت واسقل أمي قال أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء والسيئات بمثلها أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال ابو ذر لم يروى هذا غير ابن لهيعة. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی سعید خدری فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جو بھی عمل کریں گے تو ہم قیامت میں دیکھیں گے، اچھا عمل ہوگا تب بھی دیکھیں گے اور برا عمل ہوگا تو تب بھی دیکھیں گے. حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی لرائن عملی، کیا ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے قیامت والے دن؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل دیکھیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ یعنی وہ جو بڑے بڑے ہمارے گناہ ہیں صرف وہ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں ان کو بھی دیکھیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ جو چھوٹے ہیں؟ فرمایا ان کو بھی دیکھیں گے. قلت واسقل امی، میں نے کہا ہے کاش میری اماں میرا بوجھ نہ اٹھاتی، میں پیدا بھی نہ ہوتا. قال ابشر یا ابا سعید، حضور پاک نے فرمایا ابا سعید غم کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے مبارک ہو، خوش ہو جاؤ. ان الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، 700 گنا بھی دیں گے اور چاہیں تو اس سے بھی زیادہ دے دیں. والسیئات بمثلها، اور گناہ ایک کا ایک لکھا جائے گا. او یعفو اللہ، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. اور فرمایا ولن ینجو احد منکم بعملہ، اور فرمایا کہ ابھی سعید کوئی آدمی اپنے عمل سے ہرگز نجات نہیں پا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. کوئی آدمی اپنے اعمال کی بنا پہ نہیں، اللہ کی رحمت سے. اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ لن يدخل الجنت احد الا بفضلہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل سے. ولن يدخل النار احد الا بعدلہ، اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا مگر اللہ کے عدل اور انصاف سے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف فرمائیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. اب صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. الا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمة. قال ابو ذر فرماتی ہیں کہ ابن حیا کے علاوہ یہ روایت جو ہے اور کسی نے روایت نہیں کی ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير
قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كان المسلمون ما يؤجرون الشيء القليل أعطوه ويجيء المسكين إلى أبوابه ويستقبلون يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بالشيء وإنما نؤجر ولا ما تعطى ونحن نحبه أن نؤتي ونحن نحبه وكان آخر يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذب والنذرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكسر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكسر فنذرت فمن يعمل مثقال ذرة يعني بدل أصغر النبل خير يره يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة واحدة وبكل حسنة 10 حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة 10 ويمحو عنه بكل حسنة 10 سيئات فمن زادت حسناته ولا سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. اب اس حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اب مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ تو کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک کہ ہم کوئی بڑی چیز نہ دیں. تو اس وجہ سے بعض مسلمان جو ہیں اگر کوئی سائل دروازے پہ آتا اور ان کے بعد کوئی نہ ہوتا کھجور کے دانے کے علاوہ کہتے کیا یار یہ 1 دانہ یا 2 دانے دینے کا کیا فائدہ ہے, وہ نہیں دیتے. وہ کہتے نہیں کہ یا تو ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم دینا, ثواب تو ہمیں ان چیزوں پہ ملے گا کہ ہمارے پاس ہو اور ہمیں اس کی محبت بھی ہو اور پھر ہم اللہ کے راستے میں دیں, ورنہ اس کے علاوہ تو نہیں ملے گا. تو ان معاملات میں صحابہ پریشان تھے اور ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اسی لیے اس روایت میں آتا ہے کہ مسلمان جو تھے انہوں نے سوچا کہ لا یؤجرون علی الشیء القلیل اذا اتوہ, کہ اگر ہم نے کوئی چھوٹی موٹی چیز دی تو ہمیں کوئی اجر نہیں ہوگا. فیجیء المسکین الی ابوابہم, جب کوئی غریب کوئی مسکین ان کے دروازے پہ آتا فَيَسْتَقِلُّونَ أَن يُؤْتُوهُ التَّمْرَةَ وَالْكَسْرَةَ وَالْجَوْزَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ, وہ سمجھتے بھی اب اس کو ہم یہ ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک کھجور کا دانہ ہم اس کو کیا دیں, تو کچھ نہیں دیتے تھے, وہ خالی چل جاتا. وَيَقُولُونَ مَا هَذَا بِالشَّيْءِ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. إِنَّمَا نُؤْجِرُ عَلَىٰ مَا نُؤْتَىٰ وَنَحْنُ نُحِبُّهُ, ہمیں اجر تو اس چیز پہ ملے گا نا کہ وہ کوئی بڑی چیز ہو, ہمیں محبوب ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, پھر ملے گا. وکان آخرون, اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ لا یلامون علی الذنب الیسیر, کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں یہ تو ہر بندے سے ہو جاتی ہیں, نظر بھی پڑ جاتی ہے, کبھی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, کبھی کسی کے بارے میں غیبت بھی ہو جاتی ہے, ان پہ اللہ نہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکڑے گا کبائر پر جن کے بارے میں قرآن کے اندر سزا کا ذکر ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان پر تو مواخذہ نہیں ہوگا. تو اب وہ جو ہیں اس وجہ سے فَرَغَبَهُمْ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْخَيْرِ إِن يَعْمَلُوهُ, اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اور رغبت دلائی کہ تم چھوٹی سی بھلائی بھی کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گے, اور اللہ نے ان کو ڈرایا کہ اگر چھوٹی سی برائی بھی کرو گے تو اس کی وجہ سے بھی تمہیں پکڑ ہو سکے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ خبردار, ایاک و محقرات الذنوب, کبھی یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتا ہے, انہی سے آگ جلائی جاتی ہے.
تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہی بڑے بن کے آدمی کو جہنم میں لے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یاد آیت نازل فرمائی یعمل مثقال ذرۃ، مثقال ذرہ کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی جو ہے نا اس کے وزن کے برابر. خیر یا دیکھے گا اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا ہر چیز. یکتب کل بر و فاجر بکل سیئات سیئات واحدہ. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی گناہ تو ایک لکھیں گے، لیکن اگر نیکی ہوگی تو ان کو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا بڑھا کے ثواب عطا فرمائیں گے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَاعَفَ اللَّهُ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرًا. اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کی نیکی پر 10 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے. وَيَمْحُو عَنْهُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 سیئات. اور ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 گناہ جو ہیں وہ مٹا ڈالیں گے. فمن زادت حسناته ولا سیئاته مثقال ذرۃ، جس کی نیکیاں ذرے کے برابر بھی بڑھ گئیں دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کیونکہ ومن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بڑھ گئیں، واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. وقال الامام احمد حدثنا سلیمان داؤد قال حدثنا عمران قتادہ عن عبد ربه ونبی ایاز ان عبد الله المسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى بهلكته حتى يهلكنه. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا خبردار، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بندے پر حتیٰ کہ اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَّظَرُوا أَرْضَ فَلَاتٍ فَأَدْرَسْنِي الْقَوْمِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنطَلِقُ وَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا وَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنزَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ایک مثال بھی عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جنگل میں سفر کر رہی تھی، ان کو تکلیف ہوئی، حاجت ہوئی، تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی اب کیا پکائیں؟ تو کوئی سب دوڑ پڑے، کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی چھوٹی لکڑی لایا، کوئی اور لے آئے، سب کو اکٹھا کرتے 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 جب جمع ہو گئی تو اسے آگ جلا لی تو کھانا پکا لیا. تو فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی تو آگ کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کیونکہ چھوٹے گناہ جو ہے انسان کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتے. اور کبھی یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا جو ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی الاصرار جو ہے نا صغیرہ پر، اس کو کبیرہ بنا دے. مثلا ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، پہلی دفعہ داڑھی منڈانا صغیرہ ہے، لیکن جب وہ بار بار منڈاتا ہے تو کبیرہ ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کبیرے کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے حدود سے نکلنے والا ہو جاتا ہے. اور جب اپنے فسق کو علن اعلان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے تو وہ فاجر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے فاسق اور فاجر. فاسق کا معنی یہ ہے کہ جو ارتکاب کبیرہ کرے، اور فاجر کا معنی یہ ہے کہ اس کبیرے پر اس کو کوئی حیا بھی نہیں، شرم بھی نہیں، سب کے سامنے کر رہا ہے، تو پھر وہ فاجر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہر صغائر سے بچنے کی کوشش کریں. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ عالم. کہتا ہے جی کہ میں نے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہوا، میں نے عمرہ نہیں کیا.
میں نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم پر دم ہے. میں نے وہ دم بھی ادا نہیں کیا اور اس کے بعد پھر میں 2 دفعہ چھٹی چلا گیا, واپس آیا, پھر عمرہ نہیں کیا اور ابھی تک میں نے وہ دم بھی ادا نہیں کیا. تو اب میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جب تک تم دم ادا نہیں کرو گے تجھ پر تمہاری بیوی بھی حلال نہیں ہے. یہ مسئلے لوگ, مصیبت یہی ہے کہ خود بنا لیتے ہیں. میرے بھائی, ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی اپنے وطن جاتا ہے, واپسی پر اس کو احرام باندھنا ضروری ہے کہ احرام باندھ کے آئے اور عمرہ ادا کرے. ہاں کوئی عذر ہے, بیمار ہے, معذور ہے, یا اس کی کوئی ایسی شدید ڈیوٹی ہے یا بار بار آنا جانا, اس کے لیے تو گنجائش نکلتی ہے, ورنہ لازم احرام باندھ کے آئے. اچھا اس نے احرام نہیں باندھا, اب کیا کرے؟ اب حل یہ ہے کہ یا تو اپنے اصل میقات پہ واپس لوٹ جائے. اب یہ اس کے بس میں نہیں ہے, کہاں سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدے گا, واپس جائے گا. تو اب جو اقرب میقات ہے, جو قریبی میقات, قریبی میقات کیا ہے؟ یہ طائف جو ہے قریبی میقات, یہاں سے 70-80 کلومیٹر سفر ہے سارا. اسی طرح رابو کے ساتھ جوفہ ہے, وہ بھی قریبی میقات ہے. وہاں سے جا کر احرام باندھے اسی نیت سے کہ جو میں نے عمرہ نہیں کیا تھا اس کے بدلے میں عمرہ کر رہا ہوں, اور ایک بکری دم بھی ادا کر دے. نہیں دی ہے ابھی تک دم تو اب ادا کر دے. اور غلطی اگر ایک قسم کی ہو اور بار بار کی جائے تب بھی دم ایک پڑے گی. باقی یہ کہنا کہ بھئی چونکہ اس نے دم نہیں دیا تو بیوی حلال نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. بیوی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس نے احرام باندھا ہی نہیں ہے, اس نے عمرہ کیا ہی نہیں, بس عمرہ کا ادا کرنا ہے اور دم دینی ہے. بیوی کے حرام ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق حج سے ہے. یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور حج کرنے کے بعد اس نے سارے کام کیے, مینا بھی گیا ہے, عرفات بھی گیا ہے, مزدلفہ بھی گیا ہے, کنکری بھی ماری ہے, قربانی بھی کی ہے, سر بھی منڈایا ہے, رمی جمرات بھی کی ہے, لیکن طواف زیارت نہیں کیا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اور اللہ نہ کرے طواف زیارت نہ کر کے ملک چلا گیا تب بھی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک واپس آ کے طواف زیارت نہ کرے. تو اس لیے وہ مسئلے کا تعلق حج سے ہے, اپنی طرف سے مسائل نہ بنایا کریں. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت ہے کہ ایک تو آدمی دین سے شوق ہی نہیں, غرض ہی نہیں, ورنہ ایک حج کی چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں, آدمی لے لے اور پڑھتا رہے, کیا مشکل ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ پڑھو گے, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, بات سمجھ آ جائے گی. اور یا نہیں آتا ہے, پڑھا ہوا بھی نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ لے کہ جی میں چھٹی جا رہا ہوں, میں نے واپس آنا ہے اپنے ملک سے, تو میرے لیے کیا حکم ہے, وہ اس کو بتا دیں گے, غلطی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے ہمارے اندر کہ ایک تو ہم دین کا پوچھنے کا جذبہ ہی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی دین کا فتویٰ دے دیتا ہے, چاہے اس کو پتا ہو یا اس کو پتا نہ ہو. جب اس سے بات کریں گے وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندے, یہ دین کے معاملات ہیں, اس کے اندر بغیر علم کے کبھی بات نہیں کرنی چاہیے. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی کی شادی ہو گئی ہے تو کتنے عرصے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ اصل بات تو میرا بھائی یہ ہے کہ ہر آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں. بعض آدمی جو ہے اللہ نے ان کو قوت دی ہے, طاقت دی ہے, وہ تو ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ وقت بھی گزار سکتے ہیں. تو شریعت میں اس کی بات یہ آتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شکایات پہنچی
کہ بھئی فوج جو مجاہدین جو باہر جاتے ہیں پریشان ہیں کہ بھئی کتنی مدت تک بغیر بیوی کے رہیں. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے بی بی حفصہ سے جو حضور کی بیوی ہے امہات المومنین ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے مسئلے میں شرم نہیں ہوتا بندہ بیوی سے پوچھے یا بیٹی سے پوچھے یا بہن سے پوچھے. شریعت ہے، اس میں کیا حیا ہے؟ حیا تو حرام میں ہے، حلال میں تو حیا نہیں ہوتا. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی حفصہ سے پوچھا کہ ایک عورت جو ہے اپنے مرد سے کتنا عرصہ دور رہ کے گزارا کر سکتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن میں یہ حکم ہے کہ جو عورت جس کا خامد مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن. تو نے کہا اس میں حکمت ہے نا، اللہ نے اس سے زیادہ عدت نہیں رکھی. تو معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ عورت کو مرد سے دور نہیں رہنا چاہیے. عدت گزر گئی اب شادی کرے، دوسری جگہ نکاح کر لے، فوراً بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے. یہ تو ہمارے یہاں جی حالت ہے نا کہ بیوہ ہو گئی ہے بس بیوہ ہو گئی ہے. جوان بیوہ ہو جائے ساری زندگی بیچاری گزار دیتی ہے، یا تو گناہ کرے اور گناہ نہ کرے تو نکاح تو برادری نہیں کرنے دیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے. تو حضرت عمر نے پھر صحابہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا اور حکم جاری کر دیا کہ بھئی کوئی مجاہد جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہ رہے، اس کو ہر حال میں چھٹی ملنی چاہیے. تو اس لیے اب شرعی مسئلہ تو میرا بھائی یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر لازم ہے کہ یا تو بیوی کو بلوائے یا اس کا اب چھٹی جائے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ آدمی کو چھٹی بھی نہیں مل سکتی ہے، تو اس کا حل پھر یہی ہوتا ہے کہ بیوی کو عمرے پہ بلا لے، تاکہ 1-2 مہینے بیوی رہ گئی، سال کے بعد اس کو چھٹی مل گئی، 1 مہینہ یہ وہاں لگا کے آ گیا، تو اللہ کی رحمت سے معاملہ ٹھیک رہتا ہے. یہ کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کھجلی اگر ہوتی ہے تو پیسے آنے کی علامت ہے. یہ جو ہے نا یاد رکھو یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، یہ کافروں کے عقیدے ہیں، اور اس پر زیادہ تر عمل کرنے والے جو ہیں نا وہ طوائفیں اور کنجر ہوتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہاتھ میں کھجلی ہے پیسہ آئے گا، اس میں ہے تو نکلے گا، پاؤں میں ہے تو سفر آ گیا جی، سفر پہ جانا ہے، کہیں نکلنا پڑے گا. اور آنکھ دائیں پھڑک رہی ہے تو خوشی کی بات ہے، اور بائیں پھڑک رہی ہے تو غم کی. یہ سب کافروں کے عقیدے ہیں، ہندوؤں کے عقیدے ہیں، اور اس کے بعد یہ غلط قوموں کے عقیدے ہیں، میراثیوں کے عقیدے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد. اور حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا. آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کو ان باتوں پر وہم ہوتا ہو تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. 3 دفعہ پڑھ لے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور دعا بھی حضور نے سکھلائی ہے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اگر یہ بھی پڑھ لے تو اس پر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دعا بھی بتلا دی. یہ اصل میں جاہلوں کے عقیدے ہیں، اور جب ایک بات کا رواج ہو جائے نا اللہ بھی بندے کو اسی میں ڈال دیتے. اب جیسے ایک رواج ہوتا ہے جی کوا بول رہا ہے تو مہمان آئے گا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، وہ اتنے جاہل ہیں ان کو اتنا علم بھی نہیں جتنا کوے کو ہے. کوے کو علم ہو گیا مہمان کا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے. کوا کہاں کہاں کر رہا ہے جی مہمان آئے گا.
اسی طرح اگر کام کے لیے جا رہے ہوں اور کوئی پیچھے سے بلا لے گا بھائی بس او یار تم نے پیچھے سے آواز دے دیا میرا تو کام ہی نہیں ہوگا، وہ واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کہتا ہے جی اب میں کیا جاؤں کام، کیوں اس نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی بس کام ختم ہو گیا۔ اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں اور اگر بلی راستہ کاٹ لے وہ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، دیکھا نا جی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے بس ختم، اب کام نہیں ہوگا۔ یہ سارے کافروں کے عقیدے ہیں، ہندوؤں کے عقیدے ہیں، پنڈتوں کے عقیدے ہیں، نجومیوں کے عقیدے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آپ کی جماعت اور فوجیں اور جوان تیار کھڑے تھے، تیاری بالکل عین وقت میں تھی کہ ایک آدمی آ گیا۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین لا تخرج فی هذه الساعة، اس گھڑی میں آپ نہ نکلیں۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ القمر فی الاقرب، کہ قمر ستارہ جو ہے وہ اس وقت اقرب برج میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شکست ہوگی، کیونکہ یہ 12 برج ہے اور پھر چاند ستارہ ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، ان کے عقیدے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی چونکہ القمر فی الاقرب، چاند جو ہے وہ اقرب میں ہے لہذا شکست ہوگی۔ حضرت علی مسکرائے، انہوں نے فرمایا بدبخت مجھے یہ بتاؤ این قمر و اعدائی، اگر میرا چاند جو ہے وہ اقرب برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ تو وہ بھی تو اقرب میں ہے نا، چاند تو ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جیل میں ڈال دو، چلو جنگ پہ واپس آ کے پھر فیصلہ کریں گے، یہ نجومی ہے پھر اس سے پوچھیں گے مسائل۔ تو یہ نجومیوں کی باتیں ہیں، علم جبر والوں کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور یہ پھر عجیب عقیدہ ہے نا جی کہ کتا اگر راستہ کاٹ لے تو پھر کام نہیں بگڑتا، کیونکہ کتا تو انگریز کو پیارا ہے، ان کو بھی پیارا ہے۔ ہاں بلی راستہ نہ کاٹے، اور خاص طور پہ بھی کالی بلی نہ کاٹے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، اب بھی آپ کے ملک میں بھی ہر جگہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہو کہتے ہیں جی کالا بکرا جو ہے نا، 3 بکرے کالے رنگ کے وہ صدقہ کریں، یعنی سفید صدقہ نہیں ہوتا، کالا صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ بلا کالی ہوتی ہے تو ان کو کالے بکرے جا کے ٹکر ماریں گے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کافروں کے عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ دوران طواف میں جب ہم لوگ حجر اسود پر آئیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ چومنے چاہیے بھائی میرے، یا بوسہ دو یا ہاتھ لگ جائے تو چومنا چاہیے۔ اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر پہلے جب شروع کرتے ہو تو بسم اللہ کہنا چاہیے، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتا ہے، بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ بھی لگے تب بھی چوم سکتے ہیں، چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے جو حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ یا بوسہ دو یا ہاتھ لگا کے چوم لو یا کوئی چیز لگا کے چوم لو، نہ لگے تو پھر اشارہ کافی ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے جب 7 چکر طواف کے تیرے ختم ہو جائیں، اب مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے 2 رکعات واجب الطواف ادا کرنے۔ دوران طواف آپ نے مقام ابراہیم کو نہیں چھونا ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے، جتنا قریب ہوں گے ماشاءاللہ، ورنہ دور بھی کھڑے ہو جائیں، 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں۔
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حج افراد کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 8 ذی الحج کو انشاءاللہ تبارک و تعالی غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ کے موقع ہے تو 2 رکعت سنت پڑھ لیں، نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے جائیں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو لوگ مکے میں رہتی ہیں یا جدے میں رہتی ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، سب کا حج افراد ہے۔ حج افراد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے صرف حج، یعنی اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے۔ تو حج افراد کے بعد اب آپ کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے شوق سے رکھنا چاہے تو 100 بکری رکھ لے۔ حضور پاک نے حج میں 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے، اور ہر اونٹ میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، تو گویا 700 بکری ذبح فرمائی۔ لیکن آپ پر واجب کچھ نہیں۔ آپ جب مینا میں آ جائیں گے، کنکری ماریں گے، سر مڈائیں گے، احرام کھل گیا، آپ فارغ۔ تمتع والے کے لیے بکری دینا واجب ہے، قران والے کے لیے بکری دینا واجب ہے، افراد والے کے لیے بکری دینا واجب نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی جس کا پہلا حج ہو لازم بکری دے، یہ آپ کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے، پہلا ہو یا 10واں ہو، افراد میں واجب نہیں ہے، تمتع اور قران میں واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی چونکہ پہلا حج ہے لہذا میں نے بکری لازمی، کوئی شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے، ویسے آپ کو اجازت ہے، آپ رکھ لیں بکری، 1 کے بجائے 10 رکھ لیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ابھی 2-3 سال کی بات ہے، ہمارے ملک سے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میری تمنا ہے کہ حضور پاک نے چونکہ حج میں 100 اونٹ ذبح فرمایا تھا، تو میں بھی سنت کی اتباع میں 100 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرا انتظام کرا دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے کہا منڈی میں چلے جائیں، کسی سے بات کر لیں، مشکل نہیں ہے 100 اونٹ کا ملنا، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ ایسا شوق ان میں بھی حضور پاک نے 100 اونٹ کیا، میں بھی 100 اونٹ ذبح، جب اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ میرا کفیل نکابہ نہیں دے، دعا کرو بھئی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے جب بھی مشکل آئے، یاد رکھو کوئی پریشانی آئے، اس کا علاج ہی صرف یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے صبر بھی کرو، نماز پڑھو، دعا مانگو۔ 2 رکعت نماز، اس کو صلاۃ الحاجہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے جیسے عام 2 رکعت پڑھتے ہو، 2 رکعت نفل، اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ میری مشکل حل کر دے، وہ پڑھتے رہو انشاءاللہ روزانہ، تو اللہ تبارک و تعالی مشکل حل فرما دے گا۔ میں رمضان المبارک میں آیا ہوں، حج کرنا ہے۔ اگر رمضان کے بعد آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کا حج افراد ہے، رمضان کے بعد عمرہ کیا تو پھر تمتع ہو جائے گا۔ میں جدے میں کام کرتا ہوں، تو آپ 8 ذی الحجہ کو جدے سے ہی حج کا احرام باندھ کے چل پڑے۔ اگر آپ نے عید مدینے منورہ میں کی ہے اور واپس آ کر آپ نے عمرہ کیا ہے
تو اب یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو دم آپ پر لازم ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تمتع ہو گیا، اس کو وہی تمتع کی ایک بکری دینی ہے۔ کہتے جی کہ میں القصیم سے آیا ہوں، راستے میں میقات سے احرام باندھ کے میں نے عمرہ کیا ہے، اور اب میں مکے کے اندر مقیم ہوں۔ بھئی عمرہ کب کیا ہے، رمضان میں یا رمضان کے بعد؟ اگر رمضان کے بعد کیا ہے اور اب حج کرو گے تمتع ہو جائے گا، آپ کو بکری رکھنی ہوگی۔ آپ کے والد ضعیف ہیں، بالکل آپ ان کے ساتھ حج کریں، ایک بکری آپ کے بھی ذمہ ہے۔ اگر نہیں ہے 10 روزے رکھ لیں، 3 روزے حج سے پہلے اور 7 روزے حج کے بعد۔ جو لوگ 4 مہینے کے لیے ڈپٹی پہ آئے ہوئے ہیں، حج بدل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھو اپنا حج تم کر چکے ہو۔ اگر اپنا حج کر لیا ہے اب حج بدل کرو، پہلے اپنا کرو۔ تو بہرحال وہی مسئلہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد عمرہ ہے تو بکری دینی ہوگی، اور اگر رمضان کے بعد عمرہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بکری نہیں دینی ہے۔ میں آیا ہوں جی 20 اگست کو، مجھے نہیں پتا اگست کا، رمضان کے بعد آئے ہیں یا رمضان میں آئے ہیں؟ اگر رمضان کے بعد آئے ہیں اور اسلام آباد سے آپ نے آ کے عمرہ کیا ہے، اب آپ کا حج تمتع ہوگا، اور کون سا حج ہوگا؟ ابھی آپ حج کریں گے، پہلے عمرہ بھی کر چکے ہیں۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں اور مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، تو حج میں میرے لیے نماز جو ہے وہ قصر ہوگی، حنفی مسلک میں مقیم جو ہے ان کے لیے قصر نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں وہ پوری پڑے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے قصر پڑھی ہے، لیکن آپ تو مدینہ سے آئے تھے، آپ تو مسافر تھے۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور پاک نے چونکہ قصر پڑھی ہے، لہذا مقیم ہے یا مسافر ہے سب قصر پڑھے۔ تو بہرحال اگر آپ کو الحمدللہ عرفات میں، مینا میں، مسجد میں جماعت مل جائے، قصر پڑھ لو، کوئی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اور اگر آپ اپنے مسلک پہ زیادہ سختی سے پابند ہیں تو ہر کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، اپنے مسلک کے مطابق ادا کرو۔ ورنہ یہ جھگڑے کے مسئلے اصل میں بات سمجھو، جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں۔ ایک ہے قربانی، خدا کے لیے مسئلہ سمجھا کرو، ایک ہے قربانی جو حج پہ نہیں آئے، پاکستان میں ہیں تو وہ بھی تو قربانی کریں گے نا، وہ قربانی الگ چیز ہے۔ ایک ہے حج کی بکری، یہ الگ چیز ہے، اس کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ قربانی صاحب نصاب نے ہر حال میں کرنی ہے، اور وہ اپنے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج کی بکری جو ہے لازماً اس کو حرم میں دینی ہے۔ تو حج کی بکری اور قربانی کو ملائے نہیں، قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل جو جہاں نمازیں ہیں ان پہ روضہ شریف بنا ہوا ہے، کعبہ شریف، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ چیز ہو جس پہ تصویریں نہ ہوں، چونکہ آدمی کا دل ادھر لگ جاتا ہے، پھر توجہ کامل نہیں ہوتی نماز، اس لیے حکم ہے کہ صاف چیز ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی 2 سال مدینہ منورہ میں رہا،
مکہ مکرمہ آیا، عمرہ کیا، حج نہیں کیا، واپس چلا گیا پاکستان، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ زندگی میں ایک پہلے حج کر چکا ہے تو حج ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، ہر سال تو نہیں ہوتا نا۔ زندگی میں ایک حج اگر کیا ہے اس نے تو وہ کافی ہے۔ ہاں، اگر اس نے بالکل حج نہیں کیا تھا پھر گناہ گار ہے کہ آیا بھی، عمرہ بھی کیا، 2 سال بھی رہا اور پھر حج نہیں کیا۔ حجامہ کرانا سنت ہے، ہاں بالکل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کا معنی ہوتا ہے خون نکالتے ہیں، ایسے پچھنے لگاتے ہیں، یہ ان کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس بیماری کے لیے کہاں لگانے چاہیے۔ تو بہرحال حجامہ کرانا سنت رسول اللہ ہے اور اس میں شفا بھی ہے الحمدللہ۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر جگہ اس کے مرکز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ جو ہے نا ایسے ہر نائی سے کرا لیتے تھے، ہر آدمی سے کرا لیتے، تو ان کے بلیڈ صاف نہ ہوں، کوئی چیز صاف نہ ہو تو اس میں انفیکشن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ ہر جگہ مرکز بھی ہے، ہسپتالوں میں بھی انتظام ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی انتظام ہے، اور باقاعدہ صاف ستھرے ڈاکٹر دستانے پہن کے اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ بالکل سنت ہے اور فائدہ بھی ہے، بہت بیماریوں میں فائدہ ہے۔ یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ بھی 16-17 تاریخ کو کرانا بہتر ہے۔ بھائی سر کے کس حصے میں یہ وہ کرنے والے جانتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ زندگی میں آپ 100 دفعہ حجامہ کرائیں کوئی منع نہیں، ہر مہینے میں حجامہ کرائیں کوئی منع نہیں۔ بہرحال حجامہ کرانا سنت ہے، یہ علاج سنت کے مطابق ہے، اور جو لوگ حجامہ کرنے والے ہیں ان کے پاس باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے، کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ کس بیماری کے لیے کہاں کہاں حجامہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اب میری بات یاد رکھیں کہ حج قریب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ ایک تو دعا کریں کہ اللہ حج کے دنوں میں صحیح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سپیکر کے مسائل ہیں یہ بھی اللہ اپنی قدرت سے حل فرما دے۔ ورنہ ہم تو بالکل عاجز لوگ ہیں، نہ ہمارے ذرائع ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ طاقت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، تو سوائے دعا کے اور کوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ تیاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان میں حج کی کتابیں چھپ گئی، آپ کوئی چھوٹی سی کتاب حج کی لے لیں اور اس میں حج کے مسائل کو بار 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 پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، اور جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں، تاکہ آپ کا حج صحیح ہو۔ آپ حج کو میلہ نہ بنائیں گے، لوگ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ احرام باندھیں گے اور بغل نکالیں گے ہم بھی نکال لیں گے، وہ کندھا ڈھانپ لیں گے تو ہم بھی ڈھانپ لیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی تماشا تو نہیں، حج ہے۔ اس کو باقاعدہ اسی لیے حضور پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرما دیا تھا کہ خذوا انی مناسککم، کہ اے میرے صحابہ آج مجھ سے مسائل پوچھ لو، سمجھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی آپ کی وفات کا اشارہ تھا، اور پھر وفات بھی ہو گئی، ربیع الاول میں وفات ہو گئی۔ تو اس لیے حج آنے سے پہلے ہر لحاظ سے تیاری کریں، احرام خالص حلال کے پیسوں سے ہو، حج میں جو خرچہ کرتا ہے 100 ریال 200 ریال 50 ریال خالص حلال کا ہو۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے اس کو بعد جا کے کہیں، اپنی نیت بھی کر لیں کہ میں نے قرضہ دینا ہے۔ تو اس لیے بہر صورت یہ نہیں ہے کہ حج کو آدمی ایک عام روٹین سمجھ لے، یا جیسے لوگ بھی جائیں گے مینا جائیں ہم بھی چلے جائیں، نہیں، اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ عرفات کی حدود کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے میں رہنے والے، وہ عرفات میں داخل نہیں ہوتے، پہلے جگہ خالی پڑی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا۔
تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر مسلمان کو صحیح حج نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. مسلمان جس ملک میں ہیں جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. اپنے عذاب رفع فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک